بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام جو علم و حکمت کے عنوان سے جاری اور ساری ہے اسے شرف قبول عطا فرمائے، اور یہ پروگرام ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت اور وسیلہ نجات ثابت ہو۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی دل کی گہرائیوں کی آواز معلوم ہوتی ہے کہ کچھ مقصد کی باتیں اللہ تعالیٰ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ باتیں سب سے پہلے خود کہنے والے کے حق میں ذریعہ اصلاح ثابت ہوں، اور تمام سننے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ذریعہ نجات اور باعث ہدایت اور مفید ثابت فرمائے۔ اللہم آمین۔ محترم ناظرین، ان پروگراموں کو خوبصورت، بہتر اور مفید بنانے کے لیے ہمارے تمام ناظرین کی شرکت بھی کافی حد تک ضروری ہے۔ اکثر ہمارے ناظرین یہ کہتے ہیں کہ ہم سوال اس لیے نہیں پوچھتے، سوال ہم اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو فراغت کے ساتھ اچھی طرح جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کا موقع مل جائے، اس لیے ہم سوال نہیں کرتے، ہم کال نہیں کرتے، تاکہ آپ کی گفتگو کے درمیان کوئی رخنہ ہم نہ ڈالیں۔ لیکن گفتگو جب ختم ہو رہی ہو تو 10-15 منٹ بعد جو ہے آپ لوگوں کی طرف سے کالوں کا سلسلہ اگر شروع ہوگا تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس میں ایک جان پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شوق و ذوق حاصل ہوتا ہے کہ اور بھی لوگ سن رہے ہیں، تو اس کا الحمدللہ بے انتہا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور ان پروگراموں کو مفید بنانے کے لیے آپ کے سوالات، آپ کے عملی زندگی سے متعلق جو کویسچنز ہیں وہ بہت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ لوگ جب پوچھتے ہیں تو طلب کا اظہار ہوتا ہے اور فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ پھر دوسرے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، پھر یہ ایک فرد کا سوال نہیں ہوتا، بے شمار لوگوں کا سوال ہوتا ہے، بے شمار لوگوں کے دلوں کی آواز ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ لوگ اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں الحمدللہ۔ تو امید یہی ہے کہ آپ چند منٹ کے گزرنے کے بعد، 10-15 منٹ کے بعد جو ہے وہ آپ کالوں کا سلسلہ بھی شروع فرمائیں، اور اس طریقے سے اس پروگرام کو مفید، بابرکت اور جاندار بنانے میں آپ کا بھی کردار شامل رہے۔ اللہم آمین۔ محترم ناظرین، ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، گزر گیا۔ بعض لوگوں میں ایک مایوسانہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، مایوسی کی کیفیت ان میں نظر آتی ہے کہ رحمت کے سارے دروازے بند ہو گئے، اب پہلے اتنی فضیلتیں حاصل ہو رہی تھی، اب جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں نے گزشتہ پروگراموں میں یہ بات واضح کی کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی ہمیں رکھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور کبھی بھی مایوسی کی کیفیت ہمارے دلوں میں طاری نہ ہو، مایوسی کا ایک جذبہ پیدا نہ ہو۔ اس سے
انسان کو دینی اعتبار سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اور مایوسی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، نیک اعمال کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب تو میرا سب کچھ گیا، اس رمضان کی بھی قدر و قیمت میں پہچان نہیں سکا، اب کیا کر سکتے ہیں، کیا فائدہ ہو سکتا ہے، جب رمضان میں اصلاح نہیں ہوئی تو اب کیا اصلاح کریں۔ تو یوں ایک اور مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات در حقیقت انسان کو مزید گمراہی کی طرف، مزید بدعمالی کی طرف، بے عملی کی طرف لے جانے والی بات ہے اور اس سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے، اور جس حال میں جب اللہ تعالیٰ رکھیں اس حال میں انسان کو خوش ہونا چاہیے، خوش رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کو بہت سارے لوگ ایک اختتام کا عنوان دیتے ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا، تو اس سے ختم ہو جانے پر جو افسوس کی کیفیت ہوتی ہے وہ دلوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کو بیشتر لوگ جو ہے وہ اختتام ہی سمجھتے ہیں۔ در حقیقت رمضان کے ذریعے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر یوں سمجھ لیا جائے کہ رمضان کے ذریعے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، ایک نیا جذبہ اور ولولہ تازہ انسان کو اس رمضان کے ذریعے اس لیے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے رمضان کے ذریعے کہ اس نئے جذبے اور ولولہ تازہ کے ذریعے وہ اپنی ایک زندگی کی تجدید کرے، نئی زندگی کا آغاز کرے، نیا جوش اس کے اندر ہو، ولولہ ہو، شوق و ذوق اس کے اندر پیدا ہو اور ماضی کی زندگی کے مقابلے میں دینی اعتبار سے، نیک اعمال کے لحاظ سے بہتر کسی زندگی کا آغاز انسان کر سکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو لوگ اختتام سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کو آغاز سمجھا جائے اور نئی زندگی کا ایک بہترین آغاز اگر تصور کیا جائے تو ہم اپنی زندگیوں میں بہترین تبدیلی برپا کرنے کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا ایک اہم نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک زندگی میں دو قسم کے روزے ہوتے ہیں۔ یہ بات حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ دو روزے ہوتے ہیں۔ ایک روزہ تو وہ ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک کھانے سے، پینے سے، جنسی تعلق، جائز جنسی تعلق سے بھی گریز کریں۔ تو یہ زندگی کا یہ ایک روزہ ہوتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان چند چیزوں سے باز رہتا ہے۔ پہلے عام حالات میں وہ حلال کام ہوا کرتے تھے، لیکن ان سے بھی گریز کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک مشق اور ٹریننگ کورس سے انسان کو گزارنا پیش نظر ہے کہ انسان گناہوں سے بھی بچنے کی عادت اس کے اپنے اندر پیدا کرے، کسی چیز کو چھوڑنے، کسی کام کو ترک کرنے، کسی چیز سے باز رہنے کی عادت جب اس کے اندر راسخ ہو جائے گی تو اس کے لیے گناہوں سے باز رہنا پھر آسان ہو جائے گا۔ کسی بھی کام سے یعنی دل چاہ رہا ہے اور اس سے میں اپنے آپ کو روک لوں، تو اپنے آپ کو روکنے کی ایک عادت جب پیدا ہوگی تو یہ عادت اتنی کارگر، اتنی مفید اور پوری زندگی کام آنے والی عادت ثابت ہوگی کہ اس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بآسانی بچا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا ٹریننگ کورس ہے اور اس ٹریننگ کورس کا عظیم مقصد پوری زندگی میں حاصل ہوتا ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا اس کی زندگی میں، اور وہ ہے بلوغ سے لے کر موت تک زندگی بھر کا ایک روزہ ہوتا ہے۔ پوری زندگی ہر قسم کے حرام کام سے، گناہوں کے کام سے انسان اپنے آپ کو روک کے رکھے،
ہر قسم کے حرام کام سے، گناہ کے کام سے انسان اپنے آپ کو باز رکھے، اپنے آپ کو روکے، چونکہ روکنے کی عادت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے 1 مہینے کے روزوں کے ذریعے، باز رہنے کی عادت اس کے اندر راسخ ہوئی ہے، تو اب جو ہے روکنے کی عادت کا درست استعمال کرتے ہوئے اس صلاحیت کو اور زیادہ جلا بخشنی چاہیے، اور اس صلاحیت کا اور زیادہ بہتر انداز میں استعمال کرتے ہوئے پوری زندگی کا ایک روزہ ہوتا ہے۔ اور وہ جب انسان سن بلوغ کو پہنچتا ہے، بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے، اس عمر سے لے کر موت تک پوری زندگی کا ایک روزہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی انسان حرام کاموں سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، گناہوں سے وہ باز رہے، ہر قسم کے حرام کام سے، اللہ کی نافرمانی سے وہ سخت اجتناب برتے۔ اس میں اس کو قدم قدم پر مشقت برداشت کرنی پڑے گی، قدم قدم پر اس کو مشقتیں جھیلنی ہوں گی، اور ریاضتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ ایسا بہت سے مواقع آئیں گے، ایسے مواقع آئیں گے کہ میرے استاد محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی زبانی انسان کو یہ محسوس ہوگا کہ سینے کے اوپر سے سانپ گزر گیا اور دل ٹوٹ رہا ہے، اور سخت تکلیف اور مشقت محسوس ہوگی، لیکن ان مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے انسان مجاہدہ نفس کا راستہ اختیار کرے، اور اس کے بعد جو ہر قسم کے گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ ایک چھوٹا روزہ ہے جو در حقیقت بڑے روزے کو کامیاب بنانے کے لیے ایک ٹریننگ کورس کا درجہ رکھتا ہے، اور وہ بڑا روزہ جو ہوتا ہے، جو بڑا روزہ ہوتا ہے وہ زندگی بھر کا روزہ کہلاتا ہے، زندگی بھر کا روزہ ہوتا ہے۔ پوری حیات انسان گناہوں سے بچے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، نافرمانیوں سے اجتناب برتے، اور اس کے لیے اس کو مشقتیں برداشت کرنی پڑیں تو وہ مشقتیں برداشت کریں، تکلیفیں اٹھانی پڑیں تو تکلیفیں اٹھائے، اور ان تکلیفوں کی لذت وہ حاصل کرے۔ اس میں بڑی لذت ہے کہ میں اپنی خواہشات کی قربانی اپنے رب کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، اپنے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے میں بے شمار گناہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ کتنی آرزویں ہیں جو دلوں میں مچلتی ہیں، اور کتنی تمنائیں ہیں جو دل میں پیدا ہوتی ہیں، کروٹیں لیتی ہیں۔ ان تمناؤں کو انسان دفن کرتا ہے، ان آرزوؤں کو انسان قبر میں ڈال دیتا ہے، اور ان سے اپنے آپ کو بچا کر پھر زندگی گزارتا ہے۔ تو شروع میں یہ باتیں بڑی تکلیف دہ معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ جذبہ اور یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ گناہوں سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے، گھن آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کوئی ایک بھی نافرمانی اگر اس سے صادر ہو جائے، سرزد ہو جائے، تو اتنی بھاری معلوم ہوتی ہے کہ پہاڑ کوئی اس سر کے اوپر رکھ دے تو اس سے بھی زیادہ بھاری معلوم ہوتا ہے وہ گناہ۔ تو بڑی مشقتوں کے بعد یہ بات حاصل ہوتی ہے، بڑی ریاضتوں کے بعد یہ بات حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا روزہ، یہ پہلا روزہ جو ہم نے رکھا ہے، یہ چھوٹا روزہ ہے، یہ صرف صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا ایک روزہ ہے جو در حقیقت علامتی روزہ ہے، لیکن اس علامتی روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک بڑے روزے کے لیے ہمیں تیار فرماتا ہے، اور وہ بڑا روزہ زندگی بھر کا روزہ ہے، اور پوری زندگی گناہوں کا روزہ ہو جائے، زبان کا روزہ ہو جائے، غیبت کا روزہ،
بہتان ترازی کا روزہ، الزام تراشی کا روزہ، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کا روزہ، حرام کے ارتکاب سے انسان روزہ رکھے اور زندگی بھر کے لیے یہ روزہ جاری اور قائم اور دائم رہے، تو وہ بہت بڑا روزہ ہے۔ تو اس کی طرف ذرا توجہ ہونی چاہیے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو رمضان کے بعد پھر مایوسی کی کیفیت طاری نہیں ہوگی، بلکہ یہ خیال آئے گا کہ ایک بڑے ٹریننگ کورس کے بعد ہمیں ایک عظیم کام کے لیے ہماری زندگی کو تیار کیا جا رہا ہے، ہماری پوری حیات ایک عظیم مقصد کے لیے تیار کی جا رہی ہے، نافرمانیوں سے بچنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کی جا رہی ہے، اور نیکیاں بجا لانے کا جو عظیم کام ہے وہ زندگی بھر کے لیے ہمارے ذمے لگایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے عادت ہمارے اندر پیدا کی جا رہی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ رمضان کے بعد جو ہے مسجدیں خالی ہو جائیں۔ نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ رمضان کے ٹریننگ کورس کے نتیجے میں مسجدیں اور زیادہ بھر جانی چاہیے۔ کسی مسجد میں کسی امام صاحب نے مذاقاً یہ اعلان لگا کے رکھا ہے کہ عید کے بعد بھی مسجد میں نمازیں ہوتی ہیں یا نمازیں ہوں گی، تو یہ لکھا ہوا ہے، اور بعض نے جو ہے ایک مذاق کیا ہوا ہے، وہ مذاق میں بھی بڑی حقیقت ہے کہ بہت سارے مسلمان گم ہو گئے ہیں۔ وہ 29 رمضان کی شام سے جب وہ غائب ہوئے، عید کے دن سے جو لاپتہ ہوئے اور غائب ہوئے، آج کل تو لاپتہ افراد کا بڑا سلوگن ہے، بڑا نعرہ ہے۔ بے شمار لاپتہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں کون لے گیا اور کس حالت میں کس جگہ ہیں۔ تو وہ لاپتہ افراد کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے۔ تو یہ بھی لاپتہ رمضان کے بعد جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے، لاپتہ افراد میں اللہ تعالی ہمیں شامل نہ فرمائے، بلکہ حقیقت پسند مسلمان اللہ تعالی ہمیں بنائے، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں کہ رمضان کے بعد انسان کو اور کچھ کام کرنے چاہیے، رمضان کے بعد کچھ کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ وہ کام کیا کیا ہونے چاہیے، کیا کیا کام ہیں، اس کی طرف میں انشاءاللہ تعالی ابھی آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ چند ایک کام ہیں اللہ والوں نے، بزرگان دین نے وہ بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم وہ کام رمضان کے بعد جاری رکھ سکیں۔ تو یہ ایک بڑا لائحہ عمل ہوگا، اس کو سنیے گا اور آپ سے بات بھی ہوگی اگر اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی۔ وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔